اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. اور یہ کہنا شرک ہے کہ یا محمد مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد. واللہ اٹس شرک. صرف اللہ مدد کر سکتا ہے. تو وسیلہ صرف رب کی ذات کو بنائے، کیونکہ وسیلہ بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہوتا ہے نا. شکر ہے کسی پیر صاحب کا یا شف والی سرکار کا وسیلے کا انہوں نے نہیں کہا، یا کسی ایسی چیز کا وسیلہ نہیں کہا جو کہ ایک رانگ نمبر ہے. وسیلہ کچھ طرح کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نام وسیلہ ہیں، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ گھنوا سکتے ہیں، اللہ کے نبی پہ درود پڑھ کے وسیلہ ہم کر سکتے ہیں. مختلف طریقے ہوتے ہیں وسیلے کے. سارا کچھ چھوڑ کے تے ہکے دے عبادت گزار بن جاؤ، ہکے نو سٹن دے عادی بن جاؤ. اور جڑا شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہے اس نو وسیلے دی ضرورت ہے. خدا چھاتے رہتا ہے. اور صرف میں یہ ہے کہ جو بھی چیز دعا کے ضمن میں جو بھی دعائیں صحابہ کرتے تھے جس طور سے کرتے تھے، حضور کو میں نے یہاں پہ حضور کے ساتھ صحابہ کو ایڈ کر لیا ہے. کیونکہ یہاں تو حضور کو کہنا کہ حضور کے صدقے حضور کے واسطے یہ اے اللہ ہمارا یہ کر دے، تو یہ تو گویا کہ اگر ایسی بات صحیح ہوتی تو صحابہ کرتے. حضور تو نہ کرتے کہ میرے صدقے اے اللہ میری بات یہ قبول کر لے، لیکن صحابہ تو کرتے نا. لیکن یہ کہ یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں. بس یہ دلیل میرے نزدیک اصل ہے. اب آپ اس پر عقلی دلیل لائیں نقلی دلیل لائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ سے دعا کرتا ہے لیکن وہ اپنی دعا میں وسیلہ بناتا ہے نیک ولیوں کو، نیک بزرگوں کو، نیک لوگوں کو، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بناتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اے اللہ اس بزرگ کے وسیلے سے میرے گناہ معاف فرما دے، یا اس ولی کے وسیلے سے میری فلاں مراد جو ہے وہ یہ پوری کر دے. کیا یہ وسیلہ مانگنا اور ان کا وسیلہ دے کے مانگنا کیا یہ درست ہے؟ یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، آپ نے یہ کلپ سماعت کیے جس میں ڈاکٹر اسرار صاحب اور غیر مقلد مولوی خلیل قاری خلیل صاحب اور اسی طرح یہ ایک انگریز نما سکالر یہ کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ صرف اور صرف زندگی میں جائز ہے، یعنی اعمال کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے اور زندہ بندے کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، یا اللہ کے اسماء الحسنہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی اسماء ہیں، نام ہیں، ان کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. لہذا باقی زندگی کے بعد فوت ہونے کے بعد کسی بزرگ کا کسی نبی کا وسیلہ نہیں پیش کیا جا سکتا. تو دراصل یہ نئے لوگ ہیں، ان کی نمازیں بھی نئی ہیں، ان کے عقیدے بھی نئے ہیں. حالت یہ ہو چکی ہے کہ جس بندے کو کوئی کام نہیں ہوتا، زندگی کے تمام شعبوں میں وہ ناکام ہو جاتا ہے، وہ ایک مائک لے کے کمرے میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ مسلمانوں کے عقائد پر حملہ شروع کر دیتا ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ ہم مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کر رہے ہیں. اتحاد یوں ہوتا ہے کہ مسلمان قدیم ہیں، کثیر ہیں، اور ان کے عقائد ہیں، ان کی نمازیں ہیں. مسلمانوں کی نمازوں کو غلط کہو، مسلمانوں کے عقیدوں پر حملہ آور ہو، مسلمانوں کو مشرک قرار دو، اور نعرہ یہ لگاؤ کہ ہم جوڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ لوگ قرآن و سنت کا نام لے کر لوگوں کو قرآن و سنت سے دور کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی خبر جو ہے کہ یہ لوگ ہوں گے اور حدیث کے نام پر لوگوں کو گمراہ کریں گے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عطا فرما کے گئے، ان کی تمام نشانیاں بتا کر گئے کہ ان کی کیا کیا نشانیاں ہیں. یہ مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگائیں گے، یہ حدیث کا نام لے کر مسلمانوں کو بھٹکانے کی کوشش کریں گے، اور یہ مسلمانوں کے بزرگوں پر لان تان کریں گے، ان پر زبان درازیاں کریں گے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو وسیلہ کے کسی نہ کسی صورت کے قائل ہیں. اب چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں توسل جو ہے مزار پہ جا کر کہنا یہ خلاف سنت ہے. ان کا بھی یہ کلپ آپ سماعت کر لیں. مزارات پہ جو جانے والے لوگ ہیں انہیں بھی یہ معلوم ہے کہ ہم نے اس صاحب مزار کے لیے دعا کرنی ہے. یہ زیادہ سے زیادہ کوئی معاملہ تھا تو وسیلہ اور توسل کا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ان کا وسیلہ پیش کیا جائے. ہم تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی یہ بھی کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی ہم شرعی فتویٰ نہیں لگاتے. ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ خلاف سنت ہے طریقہ، خلاف سنت ہے طریقہ، خلاف سنت ہے طریقہ. تو آپ نے دیکھا کہ چھوٹے مرزا صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ توسل وسیلہ پیش کرنا، مزار پہ جا کے دعا کرنا، کسی ولی کو وسیلہ بنانا، دنیا سے جانے والے انسان کو وسیلہ بنانا، یہ کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، خلاف سنت ہے. تو اب سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں وسیلے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. تو سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی طرف پہنچنے کے لیے، رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کرو. قرآن کریم کی سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالی خود وسیلہ اختیار کرنے کا، وسیلہ پکڑنے کا حکم دے رہا ہے. اور یہ نئے لوگ، نئے عقیدوں والے، نئی نمازوں والے
مسلمانوں کو تانا دیتے ہیں کہ توسل جو ہے یہ وسیلہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے، کیا یہ قرآن کریم کے مخالف عقیدہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مطلقاً وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن کریم میں کسی قسم کی قید نہیں لگائی گئی کہ کون سا وسیلہ اختیار کر سکتے ہیں، کون سا نہیں کر سکتے۔ بھائی اسماء الحسنہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اعمال کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں، یا زندہ شخصیات کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ یعنی بعد از وصال کسی بزرگ کو وسیلہ بنانا یہ شرک تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اس مقام پر آیت کریمہ میں یہ شرط لگا دیتا، اس کو ارشاد فرما دیتا کہ زندگی کے بعد کسی کا وسیلہ نہیں پیش کیا جا سکتا۔ اور اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توسل سکھایا۔ یہ کہنا کہ وسیلہ خلاف سنت ہے، یہ دراصل انتہائی جاہلانہ اور کم علمی پر مشتمل اور کم فہمی پر مشتمل سوچ ہے۔ یہ کہنا کہ وسیلہ خلاف سنت ہے یہ ان کی کم علمی اور کم فہمی ہے۔ جب ہم حدیث شریف کی طرف دیکھتے ہیں تو چھوٹے مرزا صاحب کے سامنے ابن ماجہ شریف پڑھی ہے، اس کے اندر حدیث کا نمبر ہے 1385، اور اس حدیث شریف کے راوی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث شریف میں یہ موجود ہے، ایک نابینا شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری آنکھیں نہیں ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ اب اگر صحابہ بھی ان عقائد کے حامل لوگ ہوتے جو یہ نئے لوگوں والے عقیدے ہیں، جو وہابیوں کے عقیدے، یعنی صحابی کا بھی وہی عقیدہ ہوتا جو وہابی کا ہے، تو صحابی مسجد میں دعا مانگتے، حضور کے پاس آنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، وہیں سے وہ دعا مانگتے اور یہ کہتے، عرض کرتے کہ یا اللہ میری آنکھیں ٹھیک کر دے۔ لیکن انہوں نے وسیلہ اختیار کیا، حضور کے پاس آئے اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ان کو یہ نہیں کہا کہ بھئی اللہ سے جا کے دعا کرو، دعا کا مطلب تو وسیلہ ہے، وسیلے کا مطلب تو دعا کرنا ہی ہے، تم جاؤ کہ دعا کر لو، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ یہ میرا منصب تو نہیں ہے کہ میں تمہیں آنکھیں عطا کروں، لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ کہا کہ اگر آپ چاہیں تو صبر کریں اور یہ آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں تو ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ دعا فرما دیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھائی، یہ دعا ہے جی، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم شفعہ فی۔ قال ابو اسحاق ھذا حدیث صحیح۔ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ دعا سکھائی۔ اب یہ دعا سنیے گا، یہ دعا جو ہے بڑی توجہ سے سننے والی ہے کہ سب سے پہلے دعا کی، اے اللہ میں یہ جو حضور نے دعا سکھائی ہے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہیں ان کے وسیلے سے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سیدھا دعا سکھا سکتے تھے کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے آنکھیں عطا فرما، جو یہ لوگ نئے لوگ سمجھتے ہیں کہ وسیلے کا مطلب دعا کرنا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعا ارشاد فرما دیتے بھئی آپ یہ دعا کر لو اور جا کے کہو یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ لیکن حضور نے جو دعا کا پہلا حصہ سکھایا اس میں یہ سکھایا کہ آپ یہ دعا کریں، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، یا محمدو، یہ یا محمد کے لفظ موجود ہیں، دعا کے اندر موجود ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے ہیں، اس لیے یہ کہنا یا بھر دو جھولی میری یا محمد، یا رسول اللہ مدد کیجئے خدا کے واسطے، یا رسول اللہ اغثنی اغثنا، یہ کہنا یہ تو حضور نے خود سکھایا ہے، صحابی کو سکھایا ہے، اور صحابی دعا کر رہے ہیں، وہابی نہیں مانتے تو نہ مانیں، ہمیں اس سے کیا غرض ہے، ہم تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ماننے والے ہیں، لہذا ہم صحابہ کی مانیں گے، حضور کی مانیں گے۔ حضور نے صحابی کو سکھایا یا محمد کا لفظ، اور صحابی نے یا محمد کے لفظ کے ساتھ یہ دعا کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ذریعے اپنے رب کی طرف، آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں، تو یا اللہ میں تجھ سے یہ دعا تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے۔ تو اب اس دعا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یا محمد بھی سکھایا۔ اگر یا محمد کہنا یا رسول اللہ کہنا منع ہوتا تو پیچھے جو پچھلا حصہ ہے دعا کا اللہم انی اسألک، بس یہ کافی تھا
کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، نہ آگے وسیلے کا ذکر ہوتا، نہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لے کر یا کے ساتھ حضور دعا کرنے کا حکم دیتے۔ لہذا ان بیچاروں کی ساری تعویلات دھری کی دھری رہ گئی، نئے مذہب والوں کی، نئی نمازوں والوں کی، کہ یہ جو ہے وسیلہ تو جائز ہی نہیں ہے جی، وسیلہ تو شرک ہے جی، اور زندہ شخصیات کے وسیلے کا مطلب بھی صرف ان سے دعا کروانا ہے۔ اور اب تو یہ آہستہ آہستہ بہت آگے جا رہے ہیں، یہ تو کہتے ہیں بالکل وسیلہ ہی توسل ہی نہیں کر، بڑی قسمیں بنتی جا رہی ہیں۔ ظاہر ہے ایک جگہ پہ تو انہوں نے ٹھہرنا کو نہیں، آئے دن انہوں نے نئی تعویل کرنی ہوتی ہے، نیا عقیدہ بنانا ہوتا ہے۔ باقی روایتوں کے اندر بھی ہے، دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر ہے کہ اس بندہ جب واپس آیا تو اس صحابی کی آنکھیں روشن ہو چکی تھیں۔ اب یہی روایت امام طبرانی کی المعجم الصغیر میں موجود ہے، حدیث کا نمبر 250 ہے، اور یہی راوی حضرت عثمان بن حنیف ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہی ایک شخص کو حضرت عثمان سے کام تھا اور حضرت عثمان توجہ نہیں فرماتے تھے، تو یہی دعا اسی راوی نے، اسی صحابی نے اس بندے کو حضور کے وصال کے بعد سکھائی، اور اس میں بھی یا محمد کے الفاظ موجود ہیں۔ اگر صحابی کا یہ عقیدہ ہوتا کہ یا محمد یا رسول اللہ پکارنا حضور کے وصال کے بعد یہ جائز نہیں ہے، اور یہ نئے عقیدے والے جو آج مسلمانوں کو مشرک بناتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سرگرم رہتے ہیں، کافروں کے خلاف تو یہ بول نہیں سکتے، یہودیوں کے خلاف تو یہ بول نہیں سکتے، اور غیر شرعی باتوں کے خلاف تو یہ بول نہیں سکتے، بس یہ مسلمانوں کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں، شاید ان کو اس سے کوئی نفع بھی ہے۔ تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور وہ حضور کے وصال کے بعد ایک بندے کو یہ دعا سکھا رہے ہیں، اور اس دعا میں یا محمد کے الفاظ بھی سکھا رہے ہیں۔ یہی وسیلہ جو وصال کے بعد حضور کا وسیلہ صحابی نے سکھایا ہے۔ تو لیجئے، آپ کا تو یہ جو من گھڑت قسم کا عقیدہ تھا، نیا عقیدہ تھا جو آپ نے کھڑا کیا ہوا تھا کہ وصال کے بعد کہیں دکھائیں جی، کہیں دکھائیں، تو دیکھ لیں ہم دکھا رہے ہیں کہ حدیث میں صحابی نے خود بتایا۔ اب حدیث تو حدیث ہوتی ہے اور اس کی سند ہوتی ہے، تو وہ ثابت شدہ چیزیں ہیں۔ یہ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی وصال کے بعد کوئی حدیث ہمیں دکھائیں، وصال کے بعد کس نے توسل کیا۔ تو ایک اور دلیل سماعت کریں، کتاب کا نام ہے سنن دارمی، حدیث نمبر 92 حضرت اوس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف کے لوگ جو ہیں وہ سخت قحط کا شکار ہو گئے، تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ بارش نہیں ہو رہی اور قحط پڑ گیا ہے، قحط پڑ گیا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ شریف کی طرف جاؤ اور اس کے اوپر چھت میں ایک طاق آسمان کی طرف بناؤ، یعنی ایک سوراخ بنا دو، یہاں تک کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی حائل نہ رہے۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا کیا تو روایت میں ہے کہ اتنی بارش برسی کہ چارہ اگ گیا، ہر طرف سبزہ ہو گیا، اونٹ موٹے ہو گئے، حتیٰ کہ اتنے موٹے ہو گئے گویا کہ چربی سے پھٹ پڑیں گے۔ تو اس سال کا نام ہی عام الفتق رکھا گیا، یعنی پھٹن کا سال، پھٹنے کا سال، اتنے موٹے ہو گئے۔ تو لیجئے جناب، یہ جو وہابی اور وہابیت کے نمائندگان جو اصل میں الہاد کے نمائندگان ہیں، ان کے سوالوں کا جواب موجود ہے حدیث شریف کی روشنی میں ہم نے دے دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے روضہ رسول قبر انور پر وسیلہ پیش کرنے کا حکم دیا، قبر انور کو وسیلہ بنایا۔ وہ چاہتی تو دعا بھی فرما سکتی تھی اور وہ کہتی صحابہ کو بسارے دعا کرو، لیکن انہوں نے توسل بھی اختیار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وسیلہ اختیار کرنا بعد از وصال یہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چھوٹے مرزا صاحب کے لیے میں چونکہ وہ ٹیبل پر مشکات شریف نظر آ رہی ہوتی ہے، تو چھوٹے مرزا صاحب اور چھوٹے مرزا صاحب کے ساتھیوں کو میں مشکات کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ حدیث شریف مشکات میں بھی موجود ہے۔ مشکات کا نمبر 5950 ہے۔ آپ چھوٹے مرزا صاحب کی چھوٹی سی ٹیبل پر جائیں، ان میں سے مشکات اٹھائیں اور 5950 نمبر حدیث اٹھا کر اس حدیث شریف کو پڑھیں اور اپنے عقیدے سے جو آپ ریورٹ ہوئے ہیں آپ ریورس ہو جائیں۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی پیش خدمت ہے جو ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، 32002 نمبر اس حدیث کا ہے۔ اس روایت کے اندر موجود ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا، ایک شخصیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئی اور انہوں نے آ کے حضور سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے۔ وہ صحابی رسول ہیں، ان کا نام حضرت بلال بن حارث المزنی ہے۔ یہ میں آگے جا کے بتاتا ہوں کہ کن کن محدثین نے ان کا نام لیا ہے۔ یہ صحابی رسول حضرت بلال بن حارث المزنی ہیں، تشریف لے کے گئے اور انہوں نے حضور سے یہ التجا کی۔ وہ مسجد بھی جا سکتے تھے، یقیناً جا سکتے تھے، وہ دعا بھی کر سکتے تھے، یقیناً کرتے بھی ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے، اور آج مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں، مسجد میں بھی دعا مانگتے ہیں، نماز کے بعد بھی دعا مانگتے ہیں، جنازے کے بعد بھی دعا مانگتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ ہیں یہ ایک طرف تو اللہ کے ولیوں سے مانگنا، اللہ کے نبیوں سے مانگنا شرک قرار دیتے ہیں، اور اللہ سے مانگنا جو ہے یہ بدعت قرار دیتے ہیں۔ اس کا بھی تو اعتراف یہ لوگ کر چکے ہیں، یہ آپ کلپ دیکھ لیں۔ اب تک تو میں یہ سمجھتا تھا کہ وہابی غیر اللہ سے نہیں مانگتے، مجھے تو آج پتا چلا ہے یہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے۔
قاری خلیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ وہابی جو ہے وہ غیر اللہ سے نہیں مانگتے، مجھ پر یہ آشکارا ہوا ہے، مجھے تو یہ پتا چلا ہے کہ وہابی تو اب اللہ سے بھی نہیں مانگتے، تو غیر اللہ سے، اللہ یعنی صالحین سے، نیک لوگوں سے، اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے نبیوں سے مدد مانگنا شرک قرار دیتے ہیں اور اللہ سے مانگنے کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ تو لہذا ان کا تو یہ حالت ہے، جبکہ مسلمانوں کا یہ معمول صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے کہ اللہ سے بھی مانگیں اور اللہ کو وسیلہ بھی پیش کریں، جو ذرائع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے محبوب نے مسلمانوں کو بتائے ہیں اور قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں، اور یہ نسل در نسل مسلمانوں کے اندر رائج بھی ہیں، اور ان اعمال اور عقائد کو تلقی بالقبول حاصل ہے الحمدللہ۔ تو لہذا یہ حضرت بلال بن حارث المزنی تشریف لے کے گئے، حضور کو پکارا، یا رسول اللہ کہا، ندا کی، آپ سے مدد مانگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے جو دعا مانگی گئی تھی، تو حضور نے پھر ان کو خوشخبری دی کہ حضرت عمر سے کہیں کہ بارش ہوگی، پھر بارش ہوئی بھی۔ تو یہ روایت ہے، اس کے بارے میں ان وہابیوں کے جو امام ہیں اور جو ان کے ملجا و ماوا ہیں، جن کو یہ اپنا امام مانتے ہیں اور ایسا امام مانتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے ان کی بات مانتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کی تقلید کا پٹا انہوں نے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ میری مراد ہے جناب ناصر البانی صاحب، انہوں نے اس روایت پر دو اعتراض کیے، اور اعتراض بھی کیا کیے جی؟ ایک تو یہ کہ یہ مالک دار جو ہیں، حضرت مالک الدار، یہ جو ہیں یہ مجہول راوی ہیں، تو مجہول راوی کی جو روایت ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کے سارے راوی حضرت مالک دار کے علاوہ باقی سارے کے سارے بخاری مسلم کے راوی ہیں، تو بخاری مسلم کے راوی تو وہ خود بھی سارے ان کو وہ مانتے ہیں کہ ان سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، نہ انہوں نے کبھی وہ بھولے ہیں، نہ کبھی انہوں نے کبھی خطا کی ہے، اور وہ بالکل ہر وقت ان کا حافظہ مضبوط رہتا ہے۔ تو بخاری مسلم کے راوی تو یہ بھی مانتے ہیں مخالفین بھی کہ وہ سارے کے سارے سے کہاں ہیں۔ تو مالک الدار کے بارے میں یہ کہا کہ بھئی یہ مجہول ہیں، تو اس کا جواب جو ہے طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے کہ محدثین نے یہ ذکر کیا ہے، ابن حبان نے بھی ان کو ثقات میں روایت کیا ہے، ابن حجر نے بھی ان کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور طبقات ابن سعد میں موجود ہے کہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور انہوں نے حضرت صدیق اکبر سے بھی روایت کیا ہے، اور وہ مجہول نہیں ہیں۔ تو جن کا نام ذکر ہو گیا، جن کا تعارف ہو گیا، تو وہ کیسے مجہول ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ ابن حجر اسقلانی نے تو ان کو صحابہ میں شمار کیا ہے، تو لہذا اتنا بڑا آدمی، اتنا مشہور آدمی، ان کو مجہول کہنا یہ کسی مجہول شخص کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ابن حجر نے اور امام بہقی نے، امام حاکم نے، ابن خزیمہ نے بھی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے، اور اس میں ان کے راوی کا نام بھی لیا ہے، حضرت بلال بن حارث مزنی کا، اور ان کو صحابی رسول بھی کہا ہے۔ تو یہ عمل، حالانکہ میں اگر دلائل پیش کروں تو میں اتنے دلائل پیش کر سکتا ہوں کہ یہ بہت طویل کلپ بن سکتا ہے، لیکن میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں بات سمجھاؤں، تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ اتنی طویل بات بھی آج کی ہے۔ اس سے بھی طویل ہو سکتی ہے اور دلائل بھی دی جا سکتے ہیں، لیکن ماننے والے کے لیے تو ایک دلیل ہی کافی ہوا کرتی ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً حکم ارشاد فرمایا کہ وسیلہ اختیار کرو، اس میں کسی قسم کی قید نہیں لگائی کہ زندگی میں وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، زندگی کے بعد نہیں ہو سکتا ہے، قریب سے کیا جا سکتا ہے، دور سے نہیں کیا جا سکتا، فلاں ہو سکتا ہے، یہ کوئی شرط نہیں لگائی۔ حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وسیلہ سکھایا، صحابی کو سکھایا، اور اپنا نام بتایا کہ یا محمد کہہ کے توسل کرو، اور حضور کے بعد حضور کے صحابہ کرام نے بھی وہ دعائیں لوگوں کو سکھائی، خود وسیلہ پیش کیا، ام المومنین نے وسیلہ پیش کیا، حضرت عمر نے وسیلہ پیش کیا۔ تو یہ وسیلے پیش ہوتے رہے، اور یہ صدیوں کے اندر یہ مسلمانوں سے، صحابہ سے، تابعین سے تبع تابعین، اور پھر صالحین کے ذریعے پورے مسلمانوں کے اندر یہ عقائد رائج ہوئے، یہاں تک کہ یہ نئے لوگ جو برطانیہ سے اپنا لقب حاصل کیا، اور ان کا نیا عقیدہ تھا، ان کا کوئی ریکارڈ 14 صدیوں کا موجود نہیں ہے، یہ محدثین کا نام استعمال کر کے عام مسلمانوں کو، بھولے بھالے مسلمانوں کو بلیک میل کرتے ہیں کہ ہم جو اہل حدیث ہیں، حالانکہ اہل حدیث تو محدثین ہیں، یہ غیر مقلدین ہیں، ان کا تو کسی کے ساتھ تعلق نہیں۔ محدث تو وہ ہوتا ہے جسے لاکھوں حدیثیں یاد ہوتی ہیں، اور یہ ہر بندہ محدث بنا ہوا ہے، اہل حدیث بنا ہوا ہے، اور ایک حدیث بھی نہیں آتی ان کو، حدیث کی تعریف تک بھی نہیں آتی ہوتی، ایسے لوگ بھی اہل حدیث بنے ہوئے ہیں۔ تو لہذا یہ نام نہاد اہل حدیث ہیں، اور ان ہی کی کارستانیاں ہیں کہ انہوں نے ہی لوگوں کے اندر، یہ چھوٹے مرزا صاحب بھی دراصل ان کے تربیت یافتہ ہیں،
ان کی ہی ساری باتوں کو وہ آگے پیش کرتے ہیں اور ان کی ہی پڑھائے ہوئے وہ بندے ہیں، ان کے پاس ہی انہوں نے وقت گزارا ہے، انہوں نے ان کے اندر یہ بے باکی ڈالی ہے۔ جب آپ کے مخالف کوئی بندہ ہے تو ہر حدیث کو، بے شک حدیثوں کو آپ من گھڑت کہیں، ان کو جھوٹی کہیں، کہانیاں کہیں اور من گھڑت کہتے رہیں اور زبان درازیاں کریں اور کسی کی تحقیق کو نہ مانیں اور صرف اپنی سوچ کو قرآن و سنت کہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ جو خیر القرون کے اندر پیدا ہونے والے اور خیر القرون کے اندر ہی دنیا سے رخصت ہونے والے، خیر القرون جیسی شخصیت کو کے اندر جو خیر القرون میں شخصیت پیدا ہوئی اور جن کی تحقیق اور ریسرچ کو دنیا کے کثیر مسلمانوں نے تسلیم کیا، ان کے بارے میں زبان درازیاں کرو اور ان کو کچھ نہ سمجھو اور اپنی کم عقلی اور کم فہمی کو سب کچھ سمجھو۔ تو الحمدللہ تعالی ہم نے آپ کے سامنے وسیلے کی جو شرعی حیثیت تھی اور جو دلائل تھے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ آپ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ یہ نوجوان ہمارے جو سنتے ہیں، خاص طور پر یہ جو انگریز نما اسکالر آ چکے ہیں، یہ آپ کو آہستہ آہستہ الہاد کی طرف لے کے جائیں گے۔ انہوں نے مختلف لوگ بٹھا رکھے ہیں کہ پہلے کسی کو فقہ کا انکار کروانا، کسی کو کہنا تو کرامت کا انکار کر، کسی سے کہنا کہ تو حدیث کا انکار کر، اور پھر کرتے کرتے پھر آگے قرآن پاک تک اب بات پہنچ چکی ہے، قرآن پاک پر بھی اعتراض ہو رہے ہیں۔ یہی نام نہاد اسکالر ہے جو قرآن پاک پر بھی اعتراضات کر رہے ہیں۔ کوئی قرآن پاک کی ترتیب پر انکار کرتا ہے، کوئی قرآن پاک کی گرامر پر اعتراض کر رہا ہے، یہ لوگ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جتنے فرقے ہیں ان سے بچیں، فرقہ پرستی سے دور رہیں۔ فرقہ پرستی غلط چیز ہے۔ آپ مسلمانوں کی جماعت کو اختیار کریں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، جب اختلاف دیکھو تو تم پر یہ واجب ہے کہ تم مسلمانوں کی کثیر تعداد کو فالو کرو۔ قرآن کریم کے مطابق انسانوں میں اکثر لوگ کیا ہیں؟ گمراہ ہیں۔ حدیث شریف کے مطابق مسلمانوں میں اکثر لوگ ہدایت پر ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کثیر مسلمانوں کے عقائد اور نظریات کو اپنانے کا حکم دیا۔ الحمدللہ پوری دنیا میں مزارات موجود ہیں اور قدیم عرصے سے موجود ہیں، لوگ توسل بھی کرتے ہیں، مزارات پر بھی جاتے ہیں۔ یہ جو نہیں مانتے، یہ ان کے سارے عقیدے، ان کے نظریے، ان کی سوچیں، ان کی نمازیں سب نہیں ہیں، ان کا وجود تاریخ میں اسلام میں نہیں ملتا۔ بہت ضروری ہے کہ آپ ان سے محفوظ رہیں اور ثقہ علماء کرام کو کی صحبت اختیار کریں۔ نیک اور صالح صحیح العقیدہ علماء کرام کی صحبت اختیار کریں گے، آپ کا عقیدہ محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کے عقائد کی حفاظت فرمائے، آمین والحمدللہ رب العالمین۔